السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں شاید یہاں تیسری مرتبہ آیا ہوں، دوسری مرتبہ، اس سے پہلے 3 مرتبہ یہاں آ چکا ہوں، اور یہ پورا علاقہ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں شکل سے میں سب کو پہچانتا ہوں، اور ان کے برابر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہاں بھی آتا ہوں، گھر خانقاہ پہ بھی لوگ، بلگرام پہ لوگ جاتے ہیں، اس لیے سب جاننے والے ہیں۔ نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں، نہ آپ میرے لیے نئے ہیں۔ اور ابھی جیسا کہ ناظم اجلاس مولانا عبد القادر صاحب نے بتایا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے میں گھر سے نہیں نکلا، تقریباً 20 دن ہو گیا، اور آج پہلے 20 انتقال کے بعد سے آج پہلا سفر میرا ہے یہاں پہ ہے مہروا کا۔ اور نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ نہ نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے، دور دور سے علماء اکرام تشریف لائے اور دیگر لوگ آئے۔ اب جو لوگ آ رہے تھے دور سے سفر کر کے آتے تھے، اپنا وقت نکال کے، وقت خراب کر کے، اور پیسہ اپنا کرایہ بھاڑا خرچ کر کے لوگ آتے تھے تعزیت کے لیے، اور اگر ان سے نہ ملا جائے اور ان سے ملاقات نہ ہو تو یہ ایک اخلاقی طور سے بہت ہی بات درست نہیں ہے۔ اس لیے سفر بھی، اور دوسری یہ کہ والدہ تھیں، اور اپنے منہ سے کیا بتایا جائے، کیا کہا جائے، وہ تو اپنا بات ہو جائے گی۔ ان کے معاملات تھے، اور جس طرح سے ان کا ایک سایہ ہمارے لیے، ہر بیٹے کے لیے اس کی ماں کا سایہ رحمت ہوتا ہے نا۔ تو میری ماں کا بھی سایہ میرے لیے رحمت تھا، لیکن ایسا رحمت تھا کہ جب جاتا تھا جس کام کے لیے سوچتا تھا، جا کے خالی ان کے قدم چوم لیتا تھا، چلا آتا تھا، اور وہ کام دوسروں کے کام ہوتے تھے۔ لوگ جاتے تھے، حضرت یہ پریشانی ہوتا، کہاں جاؤں۔ والدہ کے پلنگ کے پاس گیا، لیٹی ہوئی ہیں، اور دھیرے سے سوچا، ان کے قدم چومے کہ امی دعا کر دیجئے، اور چلا آیا، ان لوگوں کے کام ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی نعمت میرے لیے جب میرے پاس سے چلی جائے، بظاہر چلی جائے، تو ایک تکلیف اور ایک اس کا احساس تو ہوگا ہی۔ تو جن لوگوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سبوں کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ جلسے یہاں تیسری چوتھی مرتبہ آنا ہوا مسلمانوں، اور ابھی آپ کے سامنے ہماری جماعت کے یہ وہی خالد ایوب صاحب ہیں جو آپ نے تقریر سنائی تھی، ہے نہیں؟ ہاں، ابھی اشرفیہ کی، ہاں، یہ مولانا خالد ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے عالم، ان کی تقریر میں نے سنی تھی، اشرفیہ میں بولے تھے، اور انہوں نے جو ایک تقریر تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ ہوتی ہے حضرت، اصلاح معاشرہ نام دیا جاتا ہے، لیکن اصلاح معاشرہ سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کمی کس چیز کی ہے سب سے زیادہ، تو اس پہ بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے کس چیز کی کمی ہے، کون سی برائی سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر ہے، کون سی کمی سب سے زیادہ قوم کے اندر ہے، اس چیز پہ پہلے بولا جائے، تب اصلاح معاشرہ ہو پائے گی۔ ورنہ تو لوگ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہوتا ہے اور اپنے حساب سے لوگ بولتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ مولانا خالد ایوب صاحب نوجوان عالم ہیں یہ، اور ان کی میں نے تقریر وہاں اشرفیہ میں انہوں نے کی سنی۔ انہوں نے جو ایک مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمی اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کو انہوں نے بیان کیا۔ غالباً 3 چیزیں تھیں، سب سے پہلے علم، اس کے بعد ان کا یہ ایک جو ہوتا ہے، بہرحال 3 باتیں انہوں نے بیان کی، بہت اہم باتیں تھیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ان کی فکر اور ان کی سوچ بہت اچھی ہے، بہت اوپر ہے، جو ایک دانشورانہ سوچ ہونا چاہیے اپنی قوم کے لیے، سوچنا کہ ہماری قوم کو اس وقت ضرورت کیا ہے، اور ہماری قوم میں جو کمیاں ہیں وہ کس طرح سے دور ہو سکتی ہیں۔ وہ 3 باتیں انہوں نے رکھی، بیان کیا، بڑا اچھا لگا۔ اگر اسی طرح سے یہ باتیں بیان کی جائیں، قوم کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو لا کر کے سامنے رکھا جائے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اگر آپ اپنی اس کمی کو دور کر لیں تو آپ
آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کے نزدیک بھی آپ کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ اتنے اچھے عالم ہیں، ابھی نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اچھا رکھے۔ جس طرح سے انہوں نے باتیں کہی ہیں اسی طرح سے اپنے خیالات، اپنی فکر کو قوم تک پہنچاتے رہیں تاکہ مسلمانوں کا اور قوم کا فائدہ ہو اور ان کے باتوں سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ جلسے تو اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکے، ہے نا، ہماری آپ کی اصلاح ہو سکے۔ ابھی انہوں نے ایک بات کہی، یہ مولانا کیا نام ان کا، پتہ نہیں جو ہی بات ہو مجھے نہیں معلوم، مولانا یہ عبدالقادر نے، کہ لوگ رافضی کہتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات جملے کہا بھی کرتا ہوں کہ رافضی کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری فضیلتیں اللہ کے رسول کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے نہیں؟ اس کے بعد بتدریج سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کے بعد تمام صحابہ کرام، جملہ صحابہ کرام، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ ان سب کی عزت و تکریم ہمارے اوپر واجب و لازم ہے۔ ذرہ برابر کسی کی شان میں گستاخی روا نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اور میں جو سمجھتا ہوں اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے، میرا مرید ہے، تو میری ارادت سے بھی وہ خارج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مسند بلگرام، فیضان حضور مختوم ملت، فرمان حضور مختوم ملت، واسطی دولہا نعرہ حیدری۔ تو اب اس کے اندر اس کی گہرائی میں جانا، اس کی پوری وضاحت کرنا، یہ علماء کرام تشریف فرما یہ کریں گے۔ میں صرف میرے بزرگوں کا جو عقیدہ تھا اور جو پیغام، جو عقیدہ لے کر کے آج سے 850 سال پہلے میرے جد اعلیٰ فاتح بلگرام سید محمد صاحب و دعوت الصغریٰ واسطی بلگرام رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ اجمیر شریف خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے خواجہ قطب صاحب کے پاس بھیجا، اور خواجہ قطب صاحب نے آپ کو، خواجہ قطب الدین بختیار راقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مرید کیا، خلافت دی، اور اس کو لے کر کے بلگرام آپ تشریف لائے اور بلگرام کی سرزمین کو آپ نے اپنا مسکن بنایا، اور اس کے بعد دین کی تبلیغ اور انسانیت کا پیغام لوگوں تک آپ پہنچاتے رہے، اور یہی عقیدہ لے کر کے میرے جد اعلیٰ مدینہ شریف سے واسط سے دلی پہنچے۔ وہی عقیدہ الحمدللہ ہم لوگوں کا ہے، وہی عقیدہ ہر مرید کا، ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور عقیدہ یہ ہو، اس کے بعد آپ علی علی کرتے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے جو میں نے باتیں بیان کی اس کے خلاف عقیدہ ہے، اگر آپ کوئی علی علی کریں گے یا حسین حسین کے نعرے لگائیں گے تو مسلمانوں یہ نعرہ آپ کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا کہنا میاں، سبحان اللہ۔ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ یہ علماء آئیں، دین کی علماء تشریف لاتے ہیں، یہ دین کی باتیں بتائیں اور ان کی باتوں کو ہم سنیں اور سن کر کے اس پہ پوری طرح سے عمل کریں تاکہ ہماری دنیا ہی بن جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اور آج کل جو سب سے زیادہ میرے پاس سینکڑوں 200-300 لوگ تو روزانہ آتے ہیں، اور اتوار کو جمعرات کو ہزاروں آدمی آ جاتے ہیں، اور ایک آدمی سے میں ملتا ہوں۔ اگر 1500 لوگ آئے، لوگ جاتے دیکھا ہوگا، میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو وقت نہیں دیا، کسی کے پاس نہیں سنی۔ اور جو اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں لوگ اور جو باتیں بتاتے ہیں، اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب چیزیں تو حضرت ہیں ہی، ہے نا، یہ سب چیزیں تو ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز اس وقت کمی ہے وہ اس بات کی ہے کہ لوگوں کے اندر اپنے ماں باپ سے، مطلب حقوق لباس سے لوگ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔ حقوق لباس سے لوگ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو کوئی درجہ دیتے ہی نہیں ہیں، حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ لوگ آتے ہیں کہ حضرت ماں باپ سے الگ ہیں، بھائی بہنوں سے الگ ہیں، رشتہ داروں سے الگ ہیں، پڑوسیوں سے الگ ہیں،
تو مجھے جو لوگوں نے آ کر کے بتایا ہے کہ فلاں پریشان کر رہا ہے، فلاں سے لڑائی، فلاں سے جھگڑا، تو اندازہ ہی ہوا کہ حقوق العباد کے تعلق سے لوگوں کو قطعی بالکل معلوم ہی نہیں ہے کہ حقوق العباد ہوتا کیا ہے، اور کس کا حق کیا ہوتا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، چچا کا حق کیا ہے، ماموں کا حق کیا ہے، خالہ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، دوست و احباب کا حق کیا ہے، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جلسے ہوتے ہیں، ان میں حقوق العباد پہ اگر باتیں بتائیں جائیں اس وقت تو زیادہ فائدہ مند ہوں گی۔ اور سب سے آخری بات یہ جو میں جہاں جاتا ہوں کہتا رہتا ہوں، میرے پیر و مرشد کی سب سے پہلی نصیحت یہ میرے لیے تھی کہ جہاں جاؤ اپنے مریدین، متوسلین اور معتقدین کو یہ نصیحت کرتے رہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت، آپ نے میں آیا میرے نعرے لگا دے گئے حضرت زندہ باد، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ آپ نے کہہ دیا نعرے حیدری یا علی، مسلک اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ آپ نے کہہ دیا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ نہیں مسلمانوں، اس طرح سے اپنے مسلک کی کوئی ترویج و اشاعت نہیں ہوگی، اپنے مسلک کی پابندی اس طرح سے نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہم کو اللہ کے رسول سے محبت کا جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے محبت کی جائے تب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہوں گے۔ اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، خاص طور سے یہ باطل فرقے جو ہیں، مثال کے طور پہ وہابی، دیوبندی، یہ سب فرقے جو ہیں، ان سے دور رہنا، ان سے رشتے نہ کرنا، ان کے یہاں اپنے بیاہگت نہ کرنا، ان سے کوئی اپنا دینی تعلق نہ رکھنا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ وہابیوں کا شادی کر لی، وہابیوں کے یہاں گئے دعوت کھا لی، خیر ٹھیک ہے، آپ کا کاروباری لین دین ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کاروباری لین دین ہے یا دنیاوی طور سے آپ مل رہے ہیں مل لیجئے، لیکن ان کے کسی مذہبی جلسے میں نہ جائیں، ان کی مذہبی کتابیں نہ دیکھیں، ان کے ہاں رشتہ نہ کریں، ان سے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ جب ان سب باتوں پہ عمل کریں گے تب آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے پورے سے پابند ہوں گے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں، رشتہ داری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے جب مرید کیا جاتا ہے تو یہی تاکید کی جاتی ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابندی سے قائم رہیں گے، ہے نا۔ تو ان باتوں کا کہہ دیا۔ اور تمام جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ سیدنا اللہ کے رسول کے بعد ساری فضیلتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ اس کے بعد بتدریج سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کے بعد تمام صحابہ، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ تاریخیں پڑھتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں، میرے پاس بھی آئے حضرت یہ اس میں لکھا ہوا یہ ہے وہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، موبائل میں کیا ہے، کتاب میں کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھی ان کے اوپر کوئی طعن و تشریح کرتا ہے یا ان کے تعلق سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ سمجھ لیجیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت تو ہمارے جو بزرگوں کا مسلک تھا وہی مسلک ہے نا، جو ہمارے جد اعلیٰ لے کر کے آئے تھے 800 سال پہلے، خواجہ صاحب لے کر کے آئے تھے، وہ غوث پاک جو مسلک تھا وہی تو مسلک ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہم کو بتایا ہے، پہلے سے تھوڑے ہے۔ تو جو یہ باتیں کرے، ان باتوں کے خلاف ورزی کرے، وہ سمجھ لیجئے کہ اپنے بزرگوں کے مسلک سے ہٹا ہوا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے وہ بالکل علیحدہ ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں جو بھی ہیں ان کا بالکل پوری طرح سے عزت احترام کیجئے۔ کوئی بھی کچھ کہے، کسی کی بات پہ نہ جائیے، آپ کہہ دیجئے کہ جو میرے پیر کا عمل ہے وہ میرا عمل ہے، جو میرے پیر کا عمل ہے وہ میرا عمل ہے، اور میں اپنے پیرانے سلسلہ کے توسل سے میں تو کچھ نہیں ہوں، ایک بہت ہی معمولی آدمی ہوں، لیکن جن کا میرے اوپر جن کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے، جن کے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ ہے، وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ میں ان کے توسل سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں ان پہ پوری طرح سے عمل پیرا رہیں گے تو جس طرح سے آج ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جلسے میں،
انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسی طرح سے ہم اور آپ سب غوث پاک کے دامن کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بیت ماں نے باتیں کہی ہیں اس باتوں میں پوری طرح سے عمل کریں اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابندی سے قائم رہیں اور کسی کی شان میں کوئی گستاخی کوئی بے ادبی نہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء کے پاس آئیں اس کو سمجھیں، اور جب تک علماء کے پاس آپ نہیں جا سکتے اپنی زبان کو خاموش رکھیں، یعنی نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں، خاموش ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص باتیں کرے اس کے پاس سے آپ ہٹ جائیں کہ جو ہمارے پیر کا عقیدہ ہے، جو ہمارے پیر کا مسلک ہے، جو ہمارے پیر کا طریقہ ہے، اسی طریقے پہ ہم رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، ہے نا۔ تو ان سب باتوں میں پوری طرح سے عمل کریں۔ مولانا خالد ایوب صاحب ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ آج ان کی تقریر سنوں گا میں، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ان کی تقریر سنیں گے۔ بہت اچھی فکر ان کی ہے، بہت اچھی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، ان کے علم میں خوب اضافہ فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملا تو ان کی تقریر سنیں گے، ہو گیا تو ان کو بلگرام بھی انشاءاللہ ہم بلائیں گے تقریر سننے کے لیے۔ ان کی تقریر سننے کے لیے کیا، جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں وہاں پہ ایسی باتیں، اس طرح کی باتیں کی جائیں، ایسی باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں تاکہ ہماری قوم کی اصلاح ہو، اور جو قوم کو جو چیز کی قوم کو ضرورت ہے وہ باتیں ان کو دی جائیں تاکہ دنیاوی طور سے، دینی طور سے، سماجی طور سے، معاشی طور سے ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں، اور ان باتوں کو سن کر کے ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کرے۔ یہ بچے جو فارغ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سچا خادم بنائے، اور یہ مدرسہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ آپ سب کی جان مال عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے، سب کے ایمان میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ سب کی جان مال عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جو شخص جہاں وہیں بیٹھا رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جو شخص جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے گا، اپنی جگہ سے اٹھیے گا نہیں۔ جی کچھ لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں، مرید جو ہونا چاہے وہ آگے آ جائے، اگر مرید جس کو مرید ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عالیہ، قادریہ، رزاقیہ، برکاتیہ سلسلے میں داخل ہوئے، اپنا ہاتھ سیدنا غوث پاک کے دستے پاک میں دیا۔ ہم نے اپنا جان مال سب کچھ اللہ، اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کے حوالے کیا، چھوڑ دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا تعالیٰ میں نے ان تیرے بندوں کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، رزاقیہ، برکاتیہ میں داخل کیا۔ یا اللہ تم سب کو غوث پاک کی غلامی میں قبول فرما، ان کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما، ایمان میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے اپنی جگہ بیٹھ جائیے۔